السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ بندہ ناچیز کو عبدالقوی کہتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک ایسی ہستی کا تصور آتا ہے جو صرف ایک مذہب، قوم یا فرقے تک محدود نہیں بلکہ انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ اجمیر شریف میں موجود ان کا مزار صدیوں سے محبت، امن اور بھائی چارے کی علامت رہا، لیکن آج کل ایک ایسی سوچ پروان چڑھ رہی ہے جو اس اتحاد اور ہم آہنگی کے مرکز کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسے میں یہ بحث ضروری ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو ایک بار پھر یاد کیا جائے اور اس بات پر روشنی ڈالی جائے کہ وہ کس طرح سب کے لیے تھے اور آج بھی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر میں اپنے قیام کے دوران کبھی کسی مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں کی۔ ان کی تعلیمات کا محور ہمیشہ محبت، خدمت اور انسانیت رہا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جس دور میں اجمیر میں قدم رکھا وہ ہندوستان کا ایک حساس وقت تھا۔ ہندو راجا پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی اور اس کے باوجود خواجہ صاحب کو وہاں کے مقامی لوگوں کی بھرپور حمایت اور محبت ملی۔ کیونکہ ان کا پیغام کسی ایک مذہب تک محدود نہیں تھا، وہ انسانیت کے لیے تھا۔ خواجہ صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے دروازے پر ہندو، مسلمان، سکھ اور دیگر مذاہب کے لوگ بغیر کسی تفریق کے آتے تھے۔ ان کی دعائیں سب کے لیے ہوتی تھیں اور ان کا لنگر کبھی کسی سے ان کا مذہب یا ذات نہیں پوچھتا تھا۔ ہندو روایت میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص مقام ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوؤں کے کئی خاندان اجمیر شریف کی زیارت کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے تھے۔ آج بھی لاکھوں ہندو زائرین ہر سال اجمیر شریف آتے ہیں، اپنی دعاؤں کے ساتھ منتیں مانگتے ہیں اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اور کرامت کے گواہ بنتے ہیں۔ خواجہ صاحب کی تعلیمات صرف مذہبی حدود تک محدود نہیں تھی، وہ انسانیت کو ایک نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کا یہ قول آج بھی مشہور ہے، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں کے کئی بڑے بزرگ بھی ان کی خدمت اور محبت سے متاثر ہوئے اور انہیں اپنا روحانی رہنما تسلیم کیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی ایک نشانی ہے۔ ماضی میں کئی بار اس مزار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر بار ایسی کوششیں ناکام ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب کی محبت دلوں میں بسی ہوئی ہے، وہ محبت جس نے زمانے کی نفرتوں کو مٹایا۔ کچھ شدت پسند عناصر یہ سمجھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات مذہب، زبان یا قوم کے دائرے میں بند نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ ان کے مزار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ دراصل ہندوستان کی مشترکہ ثقافت پر حملہ کرتے ہیں۔ ماضی میں بھی جب ایسی کوششیں ہوئیں، ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر ان کا مقابلہ کیا، کیونکہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ سب کے رہنما تھے۔ آج ہندوستان میں بڑھتی ہوئی فرقہ واریت اور نفرت کے درمیان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پہلے سے زیادہ اہم ہو چکی ہے۔ کچھ شدت پسند عناصر
جو مذہب کے نام پر نفرت پھیلانا چاہتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ خواجہ صاحب جیسے بزرگوں نے ہی ہندوستان کو محبت، امن اور بھائی چارے کا راستہ دکھایا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ مذہب دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے، نہ کہ توڑنے کا۔ وہ کہتے تھے اگر تم کسی کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہو تو خدا کی رضا سے دور ہو جاتے ہو۔ آج ہمیں اسی سبق کو یاد کرنا ہوگا، یہ سمجھنا ہوگا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار صرف ایک مذہبی مقام نہیں بلکہ ہندوستان کی وحدت کی علامت ہے۔ آج کے ہندو بھائیوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کسی ایک مذہب کی جاگیر نہیں، یہ مزار اس ہندوستان کی نمائندگی کرتا ہے جو گنگا جمنا تہذیب کا مظہر ہے، وہ ہندوستان جہاں رام اور رحیم کے نام ساتھ ساتھ لیے جاتے ہیں، جہاں انسانیت سب سے بڑی خدمت ہے اور جہاں ہر مذہب کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو نقصان پہنچانے کی کوشش دراصل ہماری اس تہذیب پر حملہ کرنا ہے جو صدیوں سے محبت اور بھائی چارے کی بنیاد پر قائم ہے۔ خواجہ صاحب کا مزار وہ مقام ہے جہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب ایک ساتھ کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں۔ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کسی ایک مذہب کے نہیں بلکہ انسانیت کے رہنما تھے۔ ان کے مزار پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے والے لوگ دراصل اپنی تاریخ اور تہذیب سے ناواقف ہیں۔ ایسے لوگوں کو ماضی کے ناکام کوششوں سے سبق لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ نفرت کبھی محبت کو شکست نہیں دے سکتی۔ یہی وقت ہے کہ ہم سب ہندو اور مسلمان مل کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو اپنائیں اور ان کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہی محبت ہندوستان کی اصل طاقت ہے اور یہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام تھا، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت محبت اور خدمت ہے۔ آپ نے ثابت کیا کہ نفرت کو محبت سے شکست دی جا سکتی ہے اور دلوں کو جیتنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اپنے دلوں کی باتیں کرتے ہیں اور سکون پاتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات ہر انسان کو یہ دعوت دیتی ہیں کہ وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرے اور اللہ کے بندوں سے محبت کرے۔